اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے، سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی، خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا، اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا، سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی۔ تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے۔ جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے، اور اسی کا نام توہین ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو اشعار میں: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے، لا يمكن الثناء كما حقه۔ بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین، عظیم ترین،